تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ الفلق والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام: پہلی سورت کا نام الفلق اور دوسری کا نام الناس ہے۔ دونوں سورتوں کا نزول بھی بیک وقت ہوا۔ مفہوم، معنی اور مقصد کے اعتبار سے بھی ان میں اس قدر اتصال ہے کہ انہیں الگ الگ کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے انہیں معوذتین کے ایک نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان کے الگ الگ تعارف لکھنے کے بجائے ایک ہی تعارف پر اکتفا کروں گا۔ پہلی سورت الفلق 1 رکوع 5 آیتوں 23 کلموں اور 74 حروف پر مشتمل ہے، اور دوسری سورت الناس میں 1 رکوع 6 آیات 20 کلمے اور 79 حروف ہیں۔ نزول: اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، لیکن کہاں نازل ہوئیں اس میں دو قول ہیں۔ حضرت حسن بصری، عطا، اکرمہ اور جابر رضی اللہ عنہم کی یہ رائے ہے کہ ان کا نزول مکہ میں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن قتادہ، ابو صالح اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے علاوہ علماء کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ بعض مفسرین نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے، لیکن احادیث مرفوعہ دوسرے قول کی تائید کرتی ہیں، اس لیے مرفوع حدیث کے مقابلے میں کسی قول کو ترجیح دینا بہت مشکل ہے۔ ایک مرفوع حدیث جسے مسلم، ترمذی، نسائی، احمد بن حنبل علیہم الرحمہ نے حضرت عقبہ بن عامر سے یوں روایت کیا ہے۔ عقبہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی تمہیں خبر ہے اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جس کی پہلے مثال نظر نہیں آتی، وہ قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس ہیں۔ عقبہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثال پہلے نظر نہیں آتی، یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ان صورتوں کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا۔ دوسری حدیث جو اس قول کی تائید کرتی ہے وہ ہے جس میں ان کے شان نزول کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کو ائمہ کبار بغوی، نصفی، بیہقی، ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ شراح حدیث میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے اپنے اپنے اسفار جلیلہ میں لکھا ہے کہ 7 ہجری میں جب ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، جس کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے، اس وقت اس جادو کے اثرات کو کالعدم کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ ان ائمہ حدیث کی تحقیق کے بعد اور حضرت عقبہ کی مرفوع روایت کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے ان صورتوں کے مکی ہونے پر اصرار کرنا اور ان صحیح روایات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان مواقع پر ان صورتوں کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی جو پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، بہرحال میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ جہاں تک میری سمجھ اور تحقیق کا تعلق ہے، میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ چند مباحث، یہاں چند ایسے الجھے ہوئے مباحث ہیں جن سے دامن بچا کر آگے نکل جانا کسی طرح درست نہیں۔ ان صورتوں کے تعارف کے ضمن میں ان مباحث کا تذکرہ اور ان سے جو شبہات جنم لیتے ہیں ان کا ازالہ از بس ضروری ہے، اس لیے قارئین کرام سے ان مباحث کے تذکرے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ بحث اول، کیا یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کا جزو ہیں اور قرآن کریم کی دوسری صورتوں کی طرح ان کا جزو قرآن ہونا قطعی الثبوت ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ بعض ایسی روایات موجود ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن کی صورتیں شمار نہیں کرتے تھے، اور جو مصحف انہوں نے مرتب کیا تھا اس میں بھی یہ صورتیں موجود نہ تھیں۔ علامہ سیوطی نے صراحتاً لکھا ہے۔ ترجمہ: امام احمد، بزار، طبرانی اور ابن مردوے نے صحیح طریقوں سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ معوذتین کو مصحف سے محو کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے قرآن کے ساتھ ایسی چیزیں خلط ملط نہ کرو جو اس میں سے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان 2 صورتوں کے ساتھ فقط پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا، نیز حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان 2 صورتوں کی تلاوت نماز میں نہ کیا کرتے۔ اس میں تو کلام نہیں، یہ سب اخبار احاد ہیں۔ علماء اصول حدیث نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اخبار احاد کی صحت کے لیے صرف راویوں کی عدالت اور قوت حافظہ ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخبار احاد کا درائیت کے معیار پر پورا اترنا بھی لازمی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ روایت
بداہت عقل کے خلاف نہ ہو۔ اگر اس قاعدے کو پیش نظر رکھا جائے تو ان روایات کو بنیاد بنا کر انکار کی عمارت استوار کرنا قرین دانشمندی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے نہ تھے جنہیں ساری عمر میں ایک آدھ بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہو، یا دنیاوی مصروفیتوں کے باعث بارگاہ نبوت میں کبھی حاضری کی سعادت مل جاتی ہو اور کبھی نہ ملتی ہو، بلکہ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے جو ہمیشہ خدمت عالیہ میں حاضر باش رہا کرتے تھے۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں تھا جو 8 پہر مسجد نبوی میں رہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، خدمت میں حاضری، ارشاد رسالت کو سننا، ان کو یاد رکھنا، قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوتی ان کو حفظ کرنا، ان کی زندگی کی ساری سرگرمیاں انہی چند باتوں میں سمٹ کر رہ گئی تھیں۔ وہ تقریباً ہر نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کیا کرتے تھے۔ عقبہ ابن عامر جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایمان لائے تھے، انہیں تو ان صورتوں کے بارے میں علم ہو کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہجرت سے پہلے ہی دولت ایمان سے مشرف ہو چکے تھے اور شاذ و نادر ہی کبھی غیر حاضر ہوئے ہوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان صورتوں کو نماز میں تلاوت فرمایا۔ سادہ صحابہ نے اپنے کانوں سے اسے سنا۔ یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہمہ وقت حاضر باش ہر نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں یا نہیں، بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اس لیے یہ روایات جو سب کی سب احاد ہیں، ان کی بنا پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خیال بھی ایسا جس سے فقط ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر ہی اعتراض وارد نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے کفار و ملحدین کو جملہ قرآن کریم کے بارے میں زبان تان دراز کرنے کی سند مل جاتی ہے۔ کم از کم میرے فہم سے یہ بات بالاتر ہے۔ یہ روایت جو ابن قتیبہ نے نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے مصحف میں معوذتین کو نہ لکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ سنا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھ کر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کو دم فرماتے ہیں، اور یہ دوسرے دموں کی طرح ایک دم ہی ہے۔ یہ بات بھی کسی طرح قابل تسلیم نہیں، کیونکہ قرآن کریم سراپا اعجاز ہے جس کی مثال لانا کسی ایک فرد، کسی انسانی جماعت، بلکہ فصحاء و بلغاء کے کسی مجمع علمی سے بھی ممکن نہیں۔ اس میں اور دوسرے دموں میں کیوں کر التباس پیدا ہو سکتا ہے، خصوصاً ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو جو فصیح اللسان، لغت عربی کے ماہر، اسالیب کلام اور انداز گفتگو کے عارف تھے۔ مزید برآں جسے افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت نے کندن بنا دیا تھا، ان کا اس اشتباہ میں مبتلا ہونا ناممکن ہے۔ خود علامہ سیوطی نے طبرانی سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں سند حسن سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد رسالت نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل مجھ پر نازل نہیں ہوئی، اور وہ معوذتین ہیں۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان آیات کے نزول کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا یہی خیال ہو کہ یہ محض جھاڑ پھونک کے لیے چند جملے نازل ہوئے ہیں اور قرآن کا جزو نہیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد اگر ان کے بارے میں انہیں کوئی شک تھا بھی تو وہ دور ہو گیا اور آپ نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے دل میں صحابہ کو غلط کار ثابت کرنے کا اتنا زیادہ شوق ہو کہ وہ ان تمام واضح حقائق کو بھی بآسانی نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو، جس طرح صاحب تفہیم القرآن نے اس مقام پر اظہار خیال کیا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں یہ صورتیں مرقوم نہ تھیں، اس لیے وہ ان کو قرآن کا جزو نہیں سمجھتے تھے، تو عرض ہے کہ ان کے مصحف میں تو سورہ فاتحہ بھی مرقوم نہ تھی۔ کیا اس کا آپ یہ مطلب لیں گے کہ وہ اسے بھی قرآن کی صورت شمار نہ کرتے تھے، جس کو وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرات فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے؟ ان صورتوں کے نہ لکھنے کی معقول وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ بکثرت تلاوت کی جاتی تھیں، اس لیے انہیں نوک بر زبان تھیں۔ انہیں قطعاً یہ وہم تک بھی نہ تھا کہ وہ انہیں فراموش ہو جائیں گی۔ یہ مصحف آپ نے اپنی سہولت کے لیے مرتب کیا تھا، ان صورتوں کے لکھنے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی، اس لیے نہ لکھی۔ مختلف کتب میں اس قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔
ہر قاری کے پاس نہ اتنی استعداد ہوتی ہے اور نہ اتنی فرصت کہ وہ ان روایات کی تحقیق کر سکے، اس لیے عام لوگ طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان تمام اعتراضات اور شبہات کو دور کرنے کے لیے اس ایک اصول کو آپ خوب ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم وہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سنا اور پھر بذریعہ تواتر نقل کیا۔ صحابہ سے تابعین نے اسی تواتر سے سنا، یوں ہی سلسلہ وار وہ ہم تک منقول ہوتا چلا آیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت زید بن ثابت کے مدون کردہ نسخے کے مطابق ایک نسخہ تیار کیا اور اس کی متعدد نقول اپنی نگرانی میں تیار کر کے مملکت اسلامیہ کے مختلف امراء کی طرف روانہ کی، تاکہ عرب و عجم میں اسی کے مطابق تلاوت کی جائے اور عمل کیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم صرف اسی مصحف مبارک کا نام ہے۔ اس کے خلاف آپ کو جو روایت نظر آئے یا وہ سند کی وجہ سے ساقط الاعتبار ہوگی یا وہ خبر واحد ہوگی یا کسی کا اپنا ذاتی قول ہوگا۔ الغرض کلام اللہ وہی ہے جو اس مصحف عثمانی کے مطابق ہے، جس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس میں نہ کسی لفظ کی کمی بیشی ہوئی، نہ کسی آیت میں تقدیم و تاخیر رونما ہوئی، نہ کلمات کی ترتیب میں کوئی تغیر رو پذیر ہوا۔ بحث دوم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا جادو کیا گیا اور ذات اقدس و اطہر پر اس کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ اس کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے میں قارئین کے سامنے ان تمام روایات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں جو مختلف کتب میں با اختلاف الفاظ منقول ہیں۔ اس کے بعد ان اعتراض کا ذکر کروں گا جو قدیم اور جدید معتزلیوں نے وارد کیے ہیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل سنت کے موقف کو بیان کروں گا۔ یثرب کے یہودیوں کو روز اول سے ہی جو بلا وجہ عداوت اور حسد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھا، اس کی تفصیلات کئی مقامات پر آپ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کو بلند کیا، فتوحات کے دروازے کھلتے جاتے، ایسے ایسے ہی ان کی عداوت کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم کے پاس آیا۔ بعض مورخین نے اسے یہودی کہا ہے، لیکن یہ در حقیقت انصار کے ایک قبیلہ بنی زریق کا ایک فرد تھا۔ ممکن ہے اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا ہو، اس لیے اسے یہودی کہا گیا ہو۔ خیبر کے وفد نے آ کر اس کے سامنے اپنی بیتیاں بیان کی اور کہا کہ مکہ کے اس قریشی نے یہاں آ کر ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ہم نے سیاسی طور پر اس کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سازشیں کی، منصوبے بنائے، مشرک قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا، لیکن ناکام رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بھی بڑے جتن کیے، بڑی زور آزمائی کی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ہمارے اس علاقے میں تمہارے سحر کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تیرے پاس آئے ہیں، اگر تو ہماری امداد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی خدمت میں بھاری نذرانہ بھی پیش کیا، چنانچہ اس نے حامی بھر لی۔ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، کسی طرح ورگلا کر اس سے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارکہ حاصل کر لیے۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے، جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھیں، جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام زروان یا ذی عروان بتایا جاتا ہے، بعض نے اس کا نام بیئر اریس بھی لکھا ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد معمولی اثر ظاہر ہونے لگا۔ آخری 40 دن زیادہ تکلیف کے تھے، ان میں سے بھی آخری 3 دن تکلیف اپنی نہایت کو پہنچ گئی۔ اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اس کے بارے میں بھی تصریحات موجود ہیں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں، یعنی حضور کی طبیعت گھٹنے لگی، نقاہت بڑھنے لگی، لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں، یعنی ایسا کام جو نہ کیا ہوتا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوتا کہ کر لیا گیا ہے۔ کتب حدیث میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں ان کا یہی نچوڑ ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت و کمزوری محسوس ہوتی، لیکن ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کبھی بال برابر فرق آیا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے ارکان میں تقدیم و تاخیر سرزد ہوئی ہو یا تلاوت قرآن کے وقت نسیان طاری ہو گیا ہو۔
یا مملکت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام یا اسلام کی تبلیغ میں کوئی معمولی سا رخنا بھی پیدا ہوا ہو۔ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد ہوا، رات کو خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے نزدیک۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب ملا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ بتایا، کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے پردے میں رکھ کر۔ پوچھا، کہاں رکھا ہے؟ بتایا، ذی عربان کے کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا، اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت سیدنا علی، عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا، اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ دو صورتیں پڑھ کر سنائیں اور عرض کیا کہ آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں، ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین کی کیا شان ہے، اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا مقیر العثرات، صلی اللہ علیہ یا صفوح عن الزلات، وبارک وسلم۔ اس واقعے کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ اب ذرا قدیم معتزلہ اور جدید اقلیت پسندوں کے اعتراضات کا مطالعہ فرمائیے۔ وہ ان تمام روایات کو ساقط الاعتبار، ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے بیک قلم ان پر خط تنسیخ کھینچ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ان روایات کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس سے منصب نبوت کی توہین ہوتی ہے، بلکہ ہر قسم کی وحی اور شریعت کے جملہ احکام پر سے وثوق اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اگر ان روایات کے مطابق مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اثر سے کوئی آیت ذہن سے اتر گئی ہو، قرآنی آیت کے بجائے کسی خود ساختہ جملے کو آیت قرآنی فرض کر لیا گیا ہو، شریعت کا یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو بلکہ سحر کی فسوقاری کا کرشمہ ہو۔ نیز یہ روایت اس آیت کے بھی منافی ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں کی شر انگیزیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے۔ جب عصمت نبوت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہودیوں کے سحر کا حضور پر اثر ہو گیا ہو؟ عقل کے جدید اور قدیم پرستاروں کا نظریہ آپ نے پڑھ لیا، بات کا جس طرح انہوں نے بتنگڑ بنایا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ان اعتراضات اور شکوک کے بارے میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت نبوت اور دوسری حیثیت بشریت۔ عوارض بشری کا ورود ذات اقدس پر ہوتا رہتا تھا، بخار، درد، چوٹ لگنا، دندان مبارک کا شہید ہونا، طائف میں پنڈلیوں کا لہو لہان ہونا اور احد میں جبین سعادت کا زخمی ہونا، یہ سب واقعات تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں۔ یہ لوگ بھی ان سے انکار کی جرت نہیں کر سکتے، اور ان عوارض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور حیثیت نبوت پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح یہاں بھی جادو کا اثر حضور کی جسمانی صحت تک محدود تھا، رسالت کا کوئی پہلو قطعاً اس سے متاثر نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس جادو سے حضور کوئی آیت بھول جاتے یا الفاظ میں تقدیم و تاخیر کر دیتے یا قرآن میں اپنی طرف سے کوئی جملہ بڑھا دیتے یا نماز کے ارکان میں رد و بدل ہو جاتا تو اسلام کے بدخواہ اتنا شور و غل مچاتے کہ الامان والحفیظ۔ بطلان رسالت کے لیے انہیں ایک ایسا مہلک ہتھیار دستیاب ہو جاتا کہ اس کے بعد انہیں دعوت اسلامی کو ناکام کرنے کے لیے مزید کسی ہتھیار کی ضرورت نہ رہتی، لیکن اس قسم کا کوئی واقعہ کسی حدیث یا تاریخ کی کتاب میں موجود نہیں۔ دشمنان اسلام نے آج تک جتنی کتابیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لکھی ہیں ان میں بھی اس قسم کا کوئی واقعہ درج نہیں۔ معلوم ہوا کہ لبید یہودی کے جادو کا اثر فقط اس حد تک ہوا کہ صحت گرامی متاثر ہوئی، جس طرح علامہ سیوطی اور علامہ آلوسی کے حوالے نقل کیے جا چکے ہیں۔ رہی یہ بات کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یا فقط نظر بندی کے طور پر چیز ہوتی کچھ ہے اور دکھائی کچھ دیتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سے لوگوں کا متاثر ہونا ایک یقینی چیز ہے۔ ساحران فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ نص قرآنی سے یہ چیز ثابت ہے کہ لوگ ان رسیوں کو سانپ خیال کرنے لگے، سانپوں کی طرح انہیں لہراتے ہوئے دیکھ کر وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی خائف و ہراساں ہو گئے۔ قرآن کریم کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ ترجمہ، پس ان کی رسیاں اور سونٹیاں آپ کو یوں معلوم ہوتا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈرو، تم ہی سربلند ہو۔ انہی کے بارے میں سورہ اعراف میں ہے، سحروا اعین الناس، یعنی ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ بحث سوم، جھاڑ پھونک کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ ایک بات پہلے ہی ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، جھاڑ پھونک کا رواج ہر انسانی معاشرے میں قدیم از منہ سے موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے جو منتر، طلسم یا نقوش ان کے ہاں رواج پذیر تھے، ان کی دیویاں، دیوتاؤں کے نام، شیطانی قوتوں سے استمداد، آسمانی کواکب و سیارات سے استغاثہ وغیرہ عام تھا۔ نیز وہ ان چیزوں کو مؤثر حقیقی اور فاعل مستقل یقین کرتے تھے۔ اسلام نے شرک کو بیخ و بن سے اکھیڑ کر رکھ دیا، ان کے اس عقیدے کے بطلان کو تشت ازبام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا، کوئی چاند تارہ یا سورج مؤثر حقیقی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کسی ایسے منتر یا جھاڑ پھونک کی اجازت دے جس میں شرک یا شرکیہ عقائد کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو۔ اس لیے ایسے تمام منتر، طلسم، نقوش، تعویذات وغیرہ اسلام میں قطعاً حرام اور ممنوع ہیں۔ جن احادیث میں دم کرنے، جھاڑ پھونک کرنے وغیرہ کی ممانعت کی گئی ہے، ان جملہ احادیث سے اسی قسم کے شرکیہ اعمال مراد ہیں، لیکن ایسا دم یا تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی اسم مبارک، کوئی آیت قرآنی یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہو، یا جس نقش میں یا دم میں شرکیہ بات نہ ہو، اس کا کرنا جائز ہے۔ حضور خود بھی اپنے آپ کو دم فرمایا کرتے اور صحابہ کرام پر بھی دم کرتے، اور حسنین کریمین کو تو خصوصی دم فرمایا کرتے۔ عہد رسالت میں اور اس کے بعد صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک پاکان امت کا بھی یہ دستور ہے۔ آپ چند شواہد ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلی دلیل تو ان دو صورتوں کا نزول ہے اور ان کے پڑھنے کی برکت سے جادو کی تاثیر کا ختم ہو جانا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں قل پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے۔ یہ معمول حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو خود عینی شاہد ہیں۔ جن محدثین نے اس روایت کو اسناد صحیحہ سے نقل کیا ہے ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، ابن ماجہ، ابو داؤد علیہم الرحمہ جیسے اکابر ہیں۔ نیز امام بخاری، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے۔
اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی نے ایک روز عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے شدید درد ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو، پھر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ پڑھتے ہوئے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ مسند امام احمد اور طحاوی میں ابن علی کی روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچھو نے ڈنگ مارا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دم فرمایا اور دست مبارک پھیرا۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، عیادت کے لیے جبرائیل امین حاضر ہوئے، پوچھا جان عالم کیا آپ بیمار ہو گئے؟ فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے یہ پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر سے، اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں رونق افروز ہوئے۔ میرے پاس شفا نامی ایک خاتون بیٹھی تھی جو نملہ یعنی ذباب کا دم کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو۔ خود شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، نملہ کا دم بھی سکھا دو۔ صحیح مسلم میں عوف ابن مالک اشجعی کی یہ روایت مذکور ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اب اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پڑھ کر تم دم کیا کرتے تھے وہ مجھے سناؤ۔ جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا۔ پھر حضرت عمر بن حزم کے خاندان کے لوگ آئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک عمل تھا جس سے ہم بچھو یا سانپ کے کانٹے کو دم کیا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ دم پڑھ کر سنایا۔ حضور نے فرمایا، اس میں تو میں کوئی مذائقہ نہیں پاتا، تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے۔ میں نے کثیر التعداد احادیث میں سے صرف چند احادیث پیش کی ہیں، طالب حق کے لیے اس میں کفایت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اسی وقت نفع پہنچاتی ہے جب اذن الہی ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر جڑی بوٹیاں، گولیاں، شربت، معجونیں اور ٹیکے اذن الہی سے صحت و عافیت کا سبب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، آیات قرآنی اور فرمودات رسالت اذن الہی سے کیوں مؤثر نہیں ہو سکتے؟ آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا دم اور تعویذ پر نذرانہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے استدلال کافی ہے جو امام بخاری، امام مسلم، ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے۔ اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم پر اپنے چند صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں ایک عرب قبیلہ سکونت پذیر تھا۔ انہوں نے اس قبیلے سے اپنے لیے کھانے کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے انہیں کوئی چیز دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے بغیر کچھ کھائے رات بسر کی۔ اسی اثناء میں قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ جب اس کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھی تو وہ لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، وہ درد سے تل ملا رہا ہے، اگر تم لوگوں کے پاس کوئی دوا ہو یا کوئی دم کر سکتا ہو تو وہ آ کر اسے دم کرے۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج تو ہے لیکن تم نے بڑی بے مروتی کا سلوک کیا ہے، ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اس لیے جب تک تم ہمیں کچھ معاوضہ دینا طے نہ کر لو اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے سردار کو آرام آ گیا تو ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ گئے
اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا لعاب دہن اس پر ملا، درد زائل ہو گیا اور ان کا سردار بالکل تندرست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے وعدے کے مطابق ریوڑ جس میں 30 بکریاں تھیں مسلمانوں کو دیا۔ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ وہ ریوڑ لے کر مسلمانوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں یہ بکریاں استعمال میں نہیں لانی چاہیے۔ جب مہم سے فارغ ہونے کے بعد یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے تو سارا قصہ عرض خدمت کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تمہیں یہ کس طرح پتہ چلا کہ یہ سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اس روایت کے بعد اس مسئلے پر مزید بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ موضوع: ان صورتوں کی تشریح کے ضمن میں تمام چیزیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہاں آپ اتنا ہی خیال رکھیں کہ بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ حق کے لیے سربکف باطل کے سامنے میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے تو ایک ذات ایسی ہے جس کے دامن میں اسے پناہ مل سکتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ کبھی ہراساں اور مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور ان کلمات طیبات سے اس کی بارگاہ میں پناہ کے لیے عرض کرتا رہے۔ الحمدللہ۔ اللہم اغفر لکاتبہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔